मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, जिस मौजू पर लबकुशाई करना है वो आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, देख चुके हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर मुझे बोलना है। ये एक ऐसी वायरस है जो मर्द और ख़वातीन में मुश्तरका तौर पर पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बीमारी सिर्फ कुछ हिस्सों में है और कुछ हिस्सों में नहीं है। यह बीमारी दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। यह बीमारी, यह वायरस जुहला के अंदर भी मौजूद है और उलमा के अंदर भी मौजूद है। हमारी महफिलें, हमारी मजलिसें ऐसी बीमारियों से सजाई जाती हैं। मजे नहीं आते जब तक हम ये काम ना कर लें। ये दो बीमारी है मुश्तरका तौर पर। अगर आप देखेंगे तो दोनों का लिंक एक साथ जाके लास्ट में मिल जाता है, और अगर एक बीमारी का और इजाफा कर लें तो तीनों का मुश्तरका तौर पर जाके लिंक होता है। एक होता है हसद, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें आप। एक हासिद होता है, एक महसूद होता है। हासिद हसद करने वाला, और महसूद जिसके साथ या जिसके लिए हसद किया जाए। एक होता है हुस्ने ज़न और एक होता है सूए ज़न, अच्छा गुमान, बुरा गुमान। और तीसरी चीज होता है जालिम और मजलूम। एक होता है जुल्म करने वाला और एक होता है जुल्म सहने वाला। तीनों का मुश्तरका तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ऐसी मजमूम और बुरी सिफत है जिसमें शरीयत मोहम्मदिया ने सख्ती के साथ मना किया है, और सख्ती के साथ इस पर हमें हुक्म दिया है कि यह काम कभी नहीं करना, क्योंकि यह गुनाह कबीरा है। और गुनाह कबीरा करने वाला, आपको मालूम है कि गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ नहीं हो सकती है। हर हाल में उसको तौबा करना है, तभी माफी उसको मिल सकती है। और यह मुश्तरका तौर पर तीनों गुनाह अगर आप देखें तो हमारे मुआशरे में राइज है, आम है, और हर इलाके, हर मोहल्ले, हर मुल्क, हर शख्स, मर्द औरत, बड़ा बूढ़ा बच्चा, सब इसमें मुलविस है। ये तीनों चीजें मौजूद हैं। हमें दो चीजों पर गुफ्तगू करनी है, एक हसद पर और एक बदजनी पर, सुए जन पर। हसद क्या चीज है, पहले इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हसद जो है ये वो मजमूम और बुरी सिफत है जो करने वाला चाहता है कि सामने वाले का किसी भी तरह से नेमत छिन जाए। इसकी दो किस्में हैं। एक आदमी हसद करने वाला होता है, वो चाहता है कि उस शख्स का माल खत्म हो जाए और मुझे उसका माल मिल जाए। और एक आदमी ऐसा होता है कि मुझे उसका माल मिले न मिले, कम से कम उसका तो खत्म हो जाए और मिट जाए और बर्बाद हो जाए। यह सबसे बुरा है और सबसे ज्यादा खबीस आदमी है वो जो इस तरह की हरकतें सोचता है। कम से कम एक चीज तो एक आदमी ने सोची कि उससे खत्म हो, मुझे मिल जाए, और एक आदमी ऐसा सोचता है कि ना मुझे मिले ना उसके पास रहे, खत्म ही हो जाए, मिट जाए। इस तरह के लोग हरकतें करते हैं। तो ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है। और अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, कुरान और सुन्नत का मुताला करेंगे, तो जिन लोगों ने भी हसद के ये ख्वाब देखे और जिन लोगों ने भी ऐसी हरकतें की, सब के सब मुंह के बल गिरे और सब के सब रुसवा हुए। आप ऊपर से लेकर के नीचे तक देख ले, आप आसमान के ऊपर सबसे पहला बड़ा गुनाह अगर कोई हुआ तो यह हसद की बुनियाद पे हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, तो सबसे पहले इनकार करने वाला इब्लीस था, और उसने इनकार हसद की बुनियाद पे किया था। उसने कहा यह कैसे हो सकता है, कहा कि मैं आग से पैदा किया गया हूं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं, मैं उनसे ऊंचा हूं, बुलंद हूं, और मेरी ऊंचाई और कद ऊंचे आए, मैं कैसे कर सकता हूं सजदा। उसने हसद किया और नतीजा क्या निकला, रादे दरगाह कर दिया गया। उसी बुनियाद पर वो हजरत आदम के पीछे पड़ा और उनको जन्नत से निकलवा दिया। बहरहाल रादे दरगाह हुआ, और यही इब्लीस लईन जब भी कोई बंदा सजदा करता है
जब भी कोई बंदा नमाज में सजदा करे, सजदे तिलावत करे, सजदे शुक्र करे, सजदे सहव करे, या कोई भी सजदा जब करता है वो तो चीखता है, चिल्लाता है, रोता और बिलबिलाता है और कहता है कि मैंने एक सजदे से इनकार किया जिसकी वजह से मुझे जहन्नम में जाना पड़ा, और एक बंदा अल्लाह के लिए सजदा करता है जो उसके बदले में उसको जन्नत में मुकाम मिली और जन्नत में चला गया। वो एक सजदे की वजह से। हम अपनी जिंदगियों में कभी गौर करें, फिक्र करें कि हम कितने सजदे के इनकार करने वाले हैं, हम कितना सजदा इनकार करते हो, कितने सजदे छोड़ते हैं। तो हसद की बुनियाद पर रादे दरगाह हो गया, नतीजा निकला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जहन्नम रसीद कर दिया। दूसरा आप देख लें, आप वही गुनाह जमीन में होती है, और सबसे पहला गुनाह होता है जमीन का वो कि काबिल अपने भाई हाबिल को कत्ल कर देता है। उस दौर में क्या था कि कैसे मालूम हो कि किसका सदका और खैरात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया है, तो मैदान में अपने अपने सदका और खैरात को रख देते थे, और आसमान से बिजली आती, कड़क आती, और उसके बाद उसको खा लेती थी। तो जिसको खा लेती थी गोया कि उसका सदका कबूल कर लिया जाता था। हाबिल का सदका खा लिया गया और काबिल का नहीं, क्योंकि हाबिल की नीयत दुरुस्त थी, उनका सदका अच्छा था, बेहतर था, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया, और काबिल का कबूल नहीं किया गया, और काबिल ने हसद की बुनियाद पर आकर के अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। यह दुनिया का सबसे पहला बड़ा गुनाह है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में जितने भी कत्ल होते हैं उन तमाम कत्ल का खून का एक हिस्सा, एक कतरा जरूर काबिल तक पहुंचता है और उसको उसका गुनाह मिलता है। तो कोई भी शख्स अगर किसी भी गुनाह का मूजिद है, चाहे वो बिदात हो, चाहे वो रस्म रवाज हो, चाहे वो और किसी भी तरह का हो, अगर उसने उस चीज को इजाद किया है तो ये जान लीजिए कि उसको गुनाह, जितने भी लोग दुनिया में उसके बाद उस काम को करेंगे उसको उसका गुनाह मिलेगा, वो बच नहीं सकता है। तो दूसरा गुनाह सबसे बड़ा जो दुनिया में हुआ कि काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, और यह हसद की बुनियाद पर हुआ। तीसरी मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें आप, उनके भाइयों ने हसद की बुनियाद पर यूसुफ को ले जाकर के कुएं में डाल दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करते थे, खूबसूरत थे, नौजवान थे, और अल्लाह की तरफ से एक इशारा भी था कि ये नबी बनाए जाएंगे। उनकी मोहब्बत हजरत याकूब के दिल में घर कर गई थी। भाइयों को यह चीज हजम ना हुई, और वो हजम ना होने की वजह से आपस में मशवरा किया, तय किया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उन्हीं में से एक भाई ने कहा नहीं, कत्ल मत करो, कुएं में ले जल के डाल देते हैं। यह हसद की बुनियाद पर यह सिलसिला हुआ। बिलाखिर नतीजा क्या निकला? सारे के सारे भाई रादे दरगाह हो गए, सारे के सारे भाई जाकर के उन्हीं यूसुफ के सामने सजदारेज होते हैं, सारे के सारे भाई रुसवा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखा दिया कि हसद की बुनियाद पर तुम्हारा नतीजा क्या निकला। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, जान लीजिए। जितने भी हासिदीन हैं और हसद करते हैं किसी की माल पर, किसी के इल्म पर, किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी के मकान के लिए, किसी के और के लिए, तो जान लीजिए कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी, वो बच नहीं सकते हैं। दुनिया में उनको ये खतरनाक नतायज भुगतने पड़ेंगे और उनके सामने ये नतीजा सामने आके रहेगा। लेकिन इसके अपोजिट भी है। अगर कोई बंदा ये काम नहीं करता है, मसलन एक आदमी है और वो हसद नहीं करता है, उसका दिल पाक है, साफ है, वो जानता है मेरा भाई मुझसे बहुत बड़ा है, इल्म में, दौलत में, सरवत में, वो जानता है मेरा भाई बहुत आला मुकाम पर है, ओहदा है, मनसब है, लेकिन वो हसद नहीं करता है, तो उसके नतीजे में उसको जन्नत मिलती है। उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देता है। दलील क्या है? मुस्नद अहमद की रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम लोग एक मस्जिद में जो है एक मजलिस में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी एक आदमी गुजरेगा और वो शख्स जन्नती होगा। एक बार कहा आपने, दूसरे दिन फिर यही जुमला आपने इस्तेमाल किया, तीसरे दिन फिर यही जुमला आपने इस्तेमाल किया, और तीनों दिन एक ही आदमी गुजरता है। वो आदमी गुजरता है वजू बना करके, उसके दाढ़ी के बाल से पानी टपक रहे होते हैं, अपना जूता उस बाएं हाथ में लिए होता है और गुजर जाता है और चला जाता है। हजरत अमर बिन आस कहते हैं कि
میں نے سوچا یہ بندہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار اس کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کہا بھائی ہم آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ تمہارا عمل کیسا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اور یہ بات کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کہا ٹھیک ہے آؤ ہمارے ساتھ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک اس بندے کے ساتھ رہا، اور 3 دن جب میں ساتھ رہا تو تینوں دن میں نے دیکھا کہ کوئی بہت زیادہ عمل اس کے نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے، جیسے ہماری نمازیں ہیں، ہماری نوافل ہیں، ہمارے قیام اللیل ہیں، ویسے وہی وہ چیز بھی کر رہے، وہ بھی بندہ کر رہا ہے۔ اب 3 دن ہو گئے، میں نے وہاں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں نے جو چیز سنی تھی، میں نے جو چیز محسوس کیا تھا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے سنی تھی، اس کے بدلے میں میں کچھ پایا نہیں تمہارے پاس۔ وہ چاہنے لگے تب وہ بندہ بلایا ان کو اور کہا کہ سنو، یقیناً میرا کوئی عمل نہیں ہے، یقیناً میرے پاس کچھ نہیں ہے، یقیناً میرے پاس ایسا عمل نہیں ہے جس کو تم دیکھ کر کے خوش ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنت والی بشارت ثابت ہوئی، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے کسی بھائی کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور عناد نہیں رکھتا ہوں، اور دوسری چیز میں اپنے کسی بھائی کے مال اور پراپرٹی کے متعلق، اس شخص کے متعلق حسد نہیں رکھتا ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے۔ تب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ گویا کہ جنت میں جانے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عناد سے محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو بچائے تو یقیناً جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اگر آدمی موحد ہے، اگر آدمی توحید پر قائم و دائم ہے، اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے جنت میں جانے سے اس کو روک دیا جائے، تو اگر وہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر پرانے لوگوں کی باتیں گھس گئی ہیں، پرانی قوموں کی باتیں گھس گئی ہیں، اور تمہارے اندر ایسی بیماری آ گئی ہے جو سر کو موڑ دینے والی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے خود تشریح کی، کہا سر کو موڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بال کو موڑ دیا جائے، بلکہ تمہارے دین کو ختم کر دینے والی ہے، تمہارے دین کو مٹا دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم مومن بن جاؤ، اور اگر مومن بننا چاہتے ہو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے لگاؤ رکھو، ایک دوسرے سے تعلق رکھو۔ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معلوم ہے کہ یہ تعلق، یہ محبت قائم کیسے ہوگی؟ کہا اس کا بھی میں علاج بتا دیتا ہوں۔ اس کا علاج یہ کہا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو جب ملے تو سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتلا دیا۔ تو گویا کہ اگر کوئی بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو یہ عمل کرے، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں آدمی داخل ہو جائے گا۔ تو گویا کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور جو حسد نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا اور جنت عطا کرے گا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آپ کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ آپ نے مثلاً خوب نیکیاں کمائی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکات دیے، حج کیے، عمرے کیے، نیکیوں کا ایک بہت بڑا انبار آپ کے پاس موجود ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری وہ نیکیاں مائنس بھی ہو رہی ہیں؟ پلس تو دور کی بات ہے، مائنس ہو رہی ہیں۔ اب دنیا کی مثال لے لیجئے کہ ایک آدمی اگر کہیں بھی انٹرنس ایگزام میں بیٹھتا ہے، اگر وہ صحیح جواب دیا تو صحیح ہے، اور اگر کسی جواب کو اس نے غلط کر دیا تو صحیح جواب بھی مائنس ہو جاتا ہے، وہ مائنس میں چلا جاتا ہے۔ یہی حال ہماری نیکیوں کا ہے۔
ہم ادھر نماز پڑھتے جا رہے ہیں, روزہ رکھتے جا رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, نیکیاں آ رہی ہیں, لیکن پیچھے سے ہمارا ایسا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح جو کام ہو رہا ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے, مائنس پہ مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے. نیکیاں پلس ہو رہی ہے لیکن بڑی تیزی کے ساتھ مائنس میں ہوتی چلی جا رہی ہیں, نیکیاں ہماری مٹ جا رہی ہیں. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم الحسد, کہا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإن الحسد یأکل الحسنات, کہا یہ حسد جو ہے تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. کما تاکل النار الحطب, مثال دے اللہ کے رسول نے, کہا جیسے آپ لکڑی کو آگ میں ڈال دیں تو دھیرے 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 وہ لکڑی جل کر خاک ہو جاتی ہے اور مٹ جاتی, ختم ہو جاتی لکڑی, آگ کھا لیتی دھیرے دھیرے. یہی حال ہماری نیکیوں کا ہے. ہم آگ جلائے ہوئے ہیں, نیکیاں ہمارے پاس بہت ہے, لیکن ہمارا عمل بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھیرے 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 مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے, ایک 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 نیکی ہماری کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور مثال کس کی دی؟ حسد کی دی. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے, یقین مانیے کہ اس میں اچھے اچھے لوگ ملوث ہیں, مرد و خواتین اس میں ملوث ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا ہے. حسد کرنے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, حسد کی برائی سے پناہ مانگنے کی بات کہی ہے. جب تک آدمی حسد کرتا ہے اپنے دل کے اندر اگر رکھے ہوئے ہے وہ, تو دل کے اندر کڑتا ہے, وہ یہ بیماری اس کے اندر ہوتی ہے, دل کے اندر ہوتی ہے. لیکن یہ بیماری کبھی کبھار زبانی طور پر ہوتی ہے, عملی طور پر ہوتی ہے. اگر وہ آپ کی برائیوں, آپ کے مثلاً پراپرٹی کو, آپ کے علم کو, آپ کے عہدے کو, آپ کے منصب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, تو وہ اپنی زبانی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, عملی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. وہ کوشش کرے گا کہ کسی بھی طرح سے عہدہ اور منصب مٹ جائے اور ختم ہو جائے, میں نہیں ہوں تو وہ بھی نہ رہے, کہیں نہ کہیں سے وہ یہ انتظام کرتا رہتا ہے وہ. اور بعض دفعہ تو حاسدین پروگرام بناتے ہیں, برنامج بناتے ہیں, ان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ بیٹھ کے بناتے ہیں کہ کہاں کون سا ایسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے اس کی یہ نیکی, اس کی یہ عہدہ منصب, اس کا یہ علم, اس کا یہ ختم ہو جائے, مٹ جائے, کسی بھی طرح سے وہ چلا جائے اور ہمیں سکون مل جائے. باقاعدہ پروگرام بناتے ہیں وہ. ہمیں سوچنا چاہیے, اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو عطا کی ہم کو, آپ کو, سب کو, دنیا والوں کو, کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ کسی کے عہدے پر, کسی کے منصب پر, کسی کے مال پر, کسی کی پراپرٹی پر راضی اور خوش نہیں ہے, تو گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم کردہ روزی پر وہ راضی نہیں ہے. کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے. کسی کو اللہ نے ڈھیر ساری دولت دے دی, کسی کو اللہ نے اتنی دی ہے کہ وہ صرف کھا رہا ہو, پی رہا ہو, جی رہا ہے. تو تقسیم کرنے والی ذات کون ہے؟ روزی کی تقسیم کون کر رہا ہے؟ رزاق کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو اللہ رب العالمین نے کسی کو ڈھیروں سارا نوازا, اور وہی اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے, اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اگر آپ اس پر راضی و خوش نہیں ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں, اور جب اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں آپ, تو گویا کہ اللہ کی ذات پر آپ کو انگلی اٹھانا ہے. آپ اللہ کی ذات پر انگلی اٹھانا ہوا کہ اللہ یہ کیسا ہے, شکوہ کر رہے ہیں آپ. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ جیسے اس بندے کو نوازا مجھے بھی نواز دے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ رشک کرنا جائز ہے, جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں, رشک کرنا. کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں رشک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, حدیث باقاعدہ رشک دو چیزوں میں کہا. ایک آدمی پر رشک کر سکتے ہیں آپ, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی قرآن کا قاری ہے, اس کے پاس علم ہے, پڑھتا ہے, رات و دن مطالعہ کرتا ہے, رات و دن پڑھتا ہے, قرات کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اور قرآن پڑھاتا ہے. آپ رشک کر سکتے ہو کہ کاش کہ میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا تو میں بھی پڑھتا, کاش کہ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا, کاش کہ میں بھی جو ہے تراویح کی نماز پڑھاتا. آپ نہیں پڑھا پاتے ہو تو کم سے کم رشک کرو کہ میں نہیں تو میرے بچے پڑھیں گے, میرے بچے اس چیز کو حاصل کریں گے, میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گا. آپ رشک کر سکتے ہو, رشک کرنا جائز ہے آپ کے لیے. دوسرا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی اللہ نے اس کو ڈھیر دولت دے رکھی ہے, اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, جو بھی آتا ہے اس کو عطا کرتا ہے, دیتا ہے. اللہ نے دولت دے رکھی ہے, حسب استطاعت
जितनी उसके अंदर ताकत है खर्च करता है, मस्जिद में, मदरसे में, यतीम खाने में, या अपने कुर्ब जवार के इलाके में, और जो यतीम और बेवा मसाकीन है उन पे खर्च करता है, अल्लाह ने उसको दे रखा है। तो आप रश्क कर सकते हो कि अल्लाह काश कि मेरे पास भी दौलत होती तो मैं भी ऐसे ही खर्च करता, मैं भी ऐसे अल्लाह ताला लोगों के रास्ते में देता और जो है लेता। ना कि ये कहो कि अल्लाह इसका मिट जाए मुझे मिल जाए, ना कि ये कहो कि अल्लाह ताला ना मुझे ना मिले ना उसको मिले और खत्म हो जाए, बल्कि रश्क करो कि काश अल्लाह मुझे भी नवाज दे, अल्लाह मुझे भी दे दे। ये दुआ तो कर सकते हो, और दुआ करने में कोई ऐब की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जब बंदा मेरे सामने हाथ फैलाता है तो मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मैं अपने उस बंदे के हाथ को खाली लौटा दूं। कितने लोग हमारे मुआशरे में रहते हैं, वो गुर्बत के अंधेरों से नहीं निकल पाते हैं, जहां है वहीं पड़े हुए हैं, लेकिन कभी उनको तौफीक नहीं हुई कि कम से कम रब के सामने हाथ उठा के दुआ मांग ले। उन्हें तौफीक होती है कि अल्लाह के सामने जाके सजदा कर लें, रुकू कर लें, अल्लाह से मांग लें, अपनी हालत ज़ार को कम से कम अल्लाह के सामने पेश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, रज़्ज़ाक है वो, लेकिन हम उस रज़्ज़ाक से नहीं मांगते हैं। दुनिया में खूब भागते हैं, दौड़ते हैं, असबाब अख्तियार करते हैं, और न जाने कितनी मेहनतें करते हैं, मशक्कतें करते हैं, लेकिन उस रब के सामने कभी हाथ नहीं फैलाते हैं कि अल्लाह मुझे भी दे दे, मैंने फला भाई को अता किया मुझे भी अता कर दे, वो खर्च कर रहा है मैं भी खर्च करूंगा। कम से कम दुआ मांगो। रोजी के बढ़ोतरी के असबाब में से एक जो है सबब दुआ भी है। अब दुआ करो हमेशा। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, हमारे मुआशरे में, देहातों में हमने देखा कि लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। मसलन धान की रोपाई करेंगे 1 महीना 15 दिन, रमजान का रोजा छोड़ के रोपाई करेंगे, नमाज छोड़ के रोपाई करेंगे, और बारिश बंद हो गई, एक दाना पैदा नहीं हुआ, सैलाब आया, मुकम्मल सफाया करके चला गया। तो उस रोजे की फिक्र आपको थी, लेकिन आप उस रज़्ज़ाक को भूल गए जो रज़्ज़ाक ये रोजी देता। रोपाई करने पर जो उसमें बालियां पैदा करता उसको भूल चुके थे। अल्लाह ने कहा ठीक है रुको, मैं कीड़े लगा देता हूं, मैं सैलाब भेज देता हूं, मैं जो है पानी नहीं बरसाऊंगा, क्या करोगे तुम? तो हमेशा उस रज़्ज़ाक की फिक्र होनी चाहिए। रोजी तो अल्लाह ताला खुद ब खुद देने वाला है, वो तो रोजी हारा हुआ है। तो इंसान दुआ करे तो ये दोनों चीजों पर आप रश्क कर सकते हैं, एक कुरान पर, कुरान के कारी पर, और दूसरा आप एक मालदार आदमी पर जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। तो खर्च करने वाले पर रश्क करें और अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला आपको देने वाला, अता करने वाला है। तो इसीलिए हर बंदे को चाहिए कि यह काम करे। अगर वो नहीं करता है तो यकीन मानिए कभी भी वो उसकी सूरत हाल सुधर नहीं सकती है, हमेशा उसकी सूरत बिगड़ी हुई रहेगी, परेशान रहेगा वो। तो हसद करने वाला कभी भी सुकून में नहीं रहेगा। आखिर में हसद के ताल्लुक से यह जान ले कि आप कैसे उससे बचाएं अपने आप को। एक आदमी है, आपका पड़ोसी है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, आपका मिलने जुलने वाला है। यह हसद करने वाला कोई आसमान से नहीं उतरता है, ये आप ही के लोग होते हैं, आप ही के साथ उठने बैठने वाले होते हैं, आप ही के साथ चलने फिरने वाले होते हैं, आप ही के अजीज और रिश्तेदार होते हैं। कोई दुनिया से जो ऐसी मखलूक नहीं है जो हसद कर रही है। आपके साथ चलने फिरने वाला आदमी वो आपकी दौलत पर हसद कर रहा होता है, आपके घर को देख करके हसद कर रहा होता है, आपके बच्चों की तालीम और तरबियत को देख के हसद कर रहा होता है। कोई इंसान है ये, कोई आसमान से फरिश्ते नाजिल नहीं होते हैं। कैसे बचेंगे आप उनसे? कैसे अपने आप को महफूज रखेंगे आप? कैसे अपने आप को आप प्रोटेक्ट करेंगे? आप इस वायरस से कैसे बचाएंगे अपने आप को? अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने चंद चीजें बतलाई हैं कि कैसे अपने आप को बचाना है आपको। पहली चीज उन्होंने कही कि आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह के जिम्मे आप चले जाएं कि अल्लाह मेरे ये माल, मेरी ये दौलत, मेरे घर और मकान, बच्चे, तालीम और तरबियत, सब कुछ अल्लाह तेरा दिया हुआ है और ये तेरे हवाले, अल्लाह इसे तो हिफाजत फरमा दे, अल्लाह इसकी तो हिफाजत फरमा। आप मुकम्मल अल्लाह के हवाले कर दें अपने आप को। दूसरी चीज कही उन्होंने कि तवक्कुल रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर, भरोसा रखें। इंसान हासिल तो होता है, लेकिन अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे कुछ भी कर ले, वो कितने दाव पेच चल ले, कितने प्रोग्राम बना ले, कितनी मजलिसें महफिलें सजा ले, कितने आपके खिलाफ मुकदमे दायर कर दे, कितने आपके साथ कुछ भी कर दे, अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया है, ओ मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु,
کہا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرتے رہو، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ رب العالمین کی حکمت کے سامنے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو کہا دوسری چیز آپ کیا کریں، حکمت کریں۔ تیسری چیز انہوں نے کہی جو بڑی مشکل کام ہے، کہا کہ حاسد جو ہوتا ہے اس حاسد کے ساتھ آپ نیکی کریں، بھلائی کریں۔ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے، کہا اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ نیکی کرنے کے کئی طریقے ہیں، مان لیجئے جو ہے مریض ہے، اس کے مرض میں آپ جو ہے جا کے کچھ پیسہ دے دیں، آپ اس شادی بیاہ ہے اسی بھائی کا جو آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے اس کی شادی بیاہ میں تعاون کر دیں، آپ جو ہے صدقہ و خیرات اس کے ساتھ کر دیں، آپ جا کے اس کے ساتھ ملیں بیٹھیں، سلام دعا کریں اور قرآن و سنت کی باتیں کریں، نیکی کریں اس کے ساتھ۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو پھیر دے کہ یار میں تو جس بندے کے لیے اتنا پریشان ہوں، جس کے مال و دولت کو ختم ہونے کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں، وہ بندہ میرے ساتھ اتنا احسان مند ہو گیا ہے، ہو سکتا اللہ رب العالمین اس کے دلوں کو پھیر دے۔ تو کہا اللہ ابن قیم نے کہ اس حاسد کے ساتھ اس محسود کو چاہیے کہ جا کر کے اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، اور نیکی کا معاملہ کرے گا تو ممکن اللہ رب العالمین وہ بدل دے اور تبدیل کر دے اس کے دل کو۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے ذمے کرنا ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، جہاں بھی رہے، وہ نماز ہے غیر نماز ہے کہیں بھی رہے دعا کرتا رہے۔ چونکہ جب حاسد حسد کرنے لگتا ہے کسی کے ساتھ تو ضروری ہے کہ وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من شر حاسد اذا حسد، وہ کہے اپنی نمازوں میں، وہ کہے اپنی دعاؤں میں کہ اللہ میں لوگوں کے حسد سے پریشان ہوں، اللہ مجھے لوگوں کے حسد سے محفوظ رکھ، اللہ میں لوگوں کے معاملات سے پریشان ہوں اور میرا چلنا پھرنا دوبر ہو گیا ہے، لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام حاسدین کے حسد کے شر سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا کرو، اور دعا کرو گے اللہ رب العالمین کو محفوظ رکھے گا۔ اور چوتھی چیز، پانچویں چیز انہوں نے کہا کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا رہے، چونکہ ذکر و اذکار ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے وہ آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رہے گی، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ شیطان جیسی چیز، ابلیس لعین، وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، تو حسد کرنے والی کی کیا مجال ہے، وہ کیسے آپ پر حملہ کر سکتا ہے؟ کہا کہ جو ہے ذکر و اذکار میں مشغول رہو، صبح کے اذکار پڑھو، شام کے اذکار پڑھو، نماز کے بعد کے اذکار پڑھو۔ ویسے بھی لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے رسول نے کہا اپنی زبان کو ہمیشہ اذکار سے تر رکھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، ہمیشہ پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ یہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کہیں سے کسی کی طرف سے آپ کو حملہ نہیں ہونے دے گا یہ، اور بچائے گا یہ۔ انسان کو چاہیے کہ چیز کرے۔ اور آخری چیز کہا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرو۔ چاہتے ہو کہ لوگوں کے حسد سے بچو تو اللہ نے جو مال دے رکھا ہے اس مال سے لوگوں میں خرچ کرو، جتنی طاقت اور جتنی استطاعت اللہ کے راستے میں عطا کرو، اور دو، حاسدین کی آگ بجھ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور اضافہ کرے گا اور بڑھوتری کرے گا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے کہا سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے، بڑھوتری کرتا اللہ تعالیٰ۔ کیسے دے دے، کہاں سے دے دے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے بدلے میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو حسد کرنے سے کرنے والا تو جل رہا ہے، بھن رہا ہے اپنے آپ میں، لیکن محسود جو جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنی بچاؤ کا ذریعہ تیار کر کے رکھے، بنا کے رکھے۔ اس مضمون کا دوسرا حصہ ہے بدگمانی، جس کو عربی میں سوء ظن کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن اور ایک ہوتا ہے سوء ظن۔ حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے اچھا گمان، اور ایک ہوتا ہے برا گمان۔ یہ برا گمان، گمان کس کو کہتے ہیں؟ گمان کہتے ہیں کہ آپ بلا دلیل کسی کے بارے میں کچھ کہہ جائیں، اب بس کوئی دلیل نہیں کہ کون، مثلا ایک آدمی نے مکان بنوایا، آپ نے گمان کر لیا کہیں سے لگتا 2 نمبر کا کام کیا ہے اس نے تب اتنا بڑا مکان بنا اس کا، آپ پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی آدمی اونچے عہدے میں سب پہ چلا گیا، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ اس نے اتنا پیسہ رشوت دیا ہے تب جا کر کے اس کو یہ منصب ملا، عہدہ ملا ہے۔ ایک آدمی نے گاڑی خرید لی اور گاڑی خرید کر کے وہ لے آیا، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو کوئی بھی ہو، اور اگر امام لے آئے گاڑی
تو اور زیادہ بدگمانی. امام صاحب کہیں سے مار دیے ہیں لگتا ہے, کہیں سے بڑا چندہ ملا ہے مولانا کو, کہیں سے کسی نے ان کو دیا تھا مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, اور گاڑی خرید کے لے آئے. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اس کی, لیکن آپ بدگمان ہو گئے. جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, جب تک آپ یہ جملے نہیں استعمال کریں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کہا اللہ تعالیٰ نے نا کہ لوگوں, اے ایمان والو, کیا کرو, اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے؟ بدگمانی سے. کہا کہ بعض بدگمانی گناہ ہے. اور دوسری طرف دیکھیں گے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. کہا کہ یہ جان لو کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ بدگمانی ہے. بلا دلیل کے آدمی اپنی زبان سے باتیں نکال دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے. تو یہ بدگمانی جو بڑی خطرناک چیز ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے. چونکہ آپ نے جو جملے استعمال کیے, جو جملے بولے, کرامن کاتبین نے اس کو لکھ لیا ہے, اور کل قیامت والے دن آپ کے نام اعمال میں وہ چیز ہوگا. لیکن جس کے خلاف آپ بدگمانی کر رہے ہیں اس کو پتا بھی نہیں کہ میرے لیے معاملہ کیا ہے, اور کس نے کیا کہا. اس امام کو, اس مؤذن کو, اس مالدار کو, اس گھر کے والے کو, اس پراپرٹی والے کو پتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے دسیوں ہزاروں لوگ ایسے کھڑے ہیں جو اس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں اور بدگمانی مبتلا بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جانتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بدگمانی کرتا ہے, جس کے بارے میں کوئی حسد کرتا ہے, اس حاسد کی اور اس بدگمانی کرنے والے کی نیکیاں ٹرانسفر ہو کر کے اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. کل قیامت کے دنوں پہنچے گا اور کہے گا اللہ میں نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں ہے, میرے پاس کہاں سے آ گیا. تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے پیٹھ پہ تمہارے بھائی نے کیا کہا تھا, تمہیں نہیں معلوم ہے, تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارے پیٹھ پہ کس نے حسد کیا تھا, کس نے بدگمانی کی تھی, میں نے اس کی نیکی اٹھا کر کے تمہیں دے دی ہے, اور یہ تمہاری وہی نیکی ہے. اب آپ تصور کرو آپ کو کیا ملا, سوائے خسارہ کے, سوائے نقصان کے کچھ ملا؟ آپ کو اپنے دل میں تسلی ملی, آپ زبان سے بات نکال دیا, ہو سکتا ہے آپ کو سکون محسوس ہوا ہو, لیکن آپ کا کتنا بڑا خسارہ ہوا آپ سوچ نہیں سکتے ہو. میں نے کہا آپ کی نیکیاں مائنس ایسے ہوتی ہیں, یہاں بھی مائنس ہوئی نہیں کیا آپ کی. اس لیے ہمیشہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے محفوظ رکھے, اچھا گمان رکھے, بہتر گمان رکھے. کسی نے گاڑی خریدی کہ ممکن ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کما رہے ہیں, آپ کے بچوں کتنے پیسے دیے ہوں, یا آپ پیسے بٹور کے رکھے تھے, اکٹھا کر کے رکھے تھے, آپ نے گاڑی خرید لی, یا ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے گفٹ کر دیا ہو, کسی نے ہدیہ کر دیا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب بدگمان کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا گمان رکھیں. گھر بنایا آپ نے, ہو سکتا ہے گھر بنانے والا مقروض ہو سکتا ہے اس نے لوگوں سے, دوستوں سے, یاروں سے جو ہے 1,00,000 2,00,000 4,00,000 قرضہ لیا, اور اس کے پاس مکان نہیں تھا, مکان بنوا لیا اور کہا کہ جو ہے بھائی ٹھیک ہے میں دھیرے دھیرے قرض ادا کر دوں گا. وہ تو وہی جانتا ہے جس کا مکان ہے, وہی جانتا ہے جس کی گاڑی ہے. تو آپ اچھا گمان رکھو. بدگمانی کرنے والا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے, جان لیجئے. اور میں پھر کہتا ہوں یہ اپنے لوگ ہوتے ہیں, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, وہی جو آپ کے چائے ساتھ میں پینے والا ہوتا ہے, وہی جو آپ کا عزیز اور رشتہ دار ہوتا ہے, وہی حرکتیں کرتا ہے اور اپنی نیکیاں آپ کو دیتا رہتا ہے. آپ چائے پلاتے ہیں, اپنی نیکیاں آپ کو دیتا ہے. وہ آپ پیسہ دیتے ہیں, وہ نیکیاں دیتا ہے. پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. عزیز ساتھیوں اور دوستو, یہ بڑے خطرناک وائرس ہیں, اور یہ وائرس ہمارے معاشرے میں مرد و خواتین دونوں میں پھیلے ہوئے ہیں, اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں. اس زبان پر کنٹرول کرنا سیکھو. یہ زبان, یہ جو چھوٹی سی چیز ہے, گوشت کا جو لوتھڑا ہے, یہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. یہ ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں, اور یہ ہمیں جہنم تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اس لیے اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنی زبان, اپنی تمام ذہن و دماغ میں جو چیزیں ہیں, اس وائرس کو نکالو. اینٹی وائرس کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ کوئی چیز ایسی تلاش کرو جس کی وجہ سے یہ وائرس نکل جائے. خود نکالنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین سے دعا کرو, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے, صالح بنائے. ہمارے اندر اگر کسی بھی طرح کی کوئی حسد, کینہ, کپٹ, بغض اور عناد و دشمنی اللہ سے دور کر دے. آپس میں میل و جول محبت کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی بدگمانی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے. یقیناً یہ بڑی خطرناک وائرس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. آمین رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اس خطبے میں ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اکثر مساجد میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں. بے شک اگر آپ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کرسی پر نماز پڑھنے والے کہ جتنی استطاعت آپ کے پاس ہے اتنا آپ قیام ضرور کریں. قیام نماز کا ایک رکن ہے. اگر آپ نے طاقت ہوتے ہوئے بھی قیام نہیں کیا اور کرسی کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے رہے اور نہیں اٹھے آپ، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ صاف ہے بالکل. قیام نماز کا رکن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو کرسی پہ نماز پڑھتا ہے اپنے گھر میں اچھا خاصا چلتا پھرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، شادی بیاہ میں جاتا ہے، دعوت و ولیمے میں جاتا ہے، بارات جاتا ہے. لیکن وہی شخص جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے تو کرسی پہ بیٹھ کے مکمل نماز پڑھتا ہے. کیوں؟ آپ بھول گئے کہ قیام رکن ہے، آپ بھول گئے کہ رکوع اور سجدہ رکن ہے، آپ بھول گئے کہ قومہ رکن ہے. آپ کی نماز، اگر کوئی نماز میں کوئی بھی رکن چھوٹ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. آپ کے پاس جتنی طاقت ہے قیام کرنے کی، 1 سیکنڈ کھڑے ہونے کی طاقت، 1 سیکنڈ کھڑے ہوں. آپ نہیں طاقت ہے بیٹھ جائیں. 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھیں نماز. آپ نہیں طاقت ہے پھر بیٹھیں. آپ شریعت نے آپ کو آسانیاں دی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مکمل کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. آسانیاں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں آ جائے اس کے بعد آپ مکمل کرسی کو پکڑ لیں اور چھوڑیں نا. آپ باقاعدہ اس چیز کو ذہن نشین کر لیجئے. کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اس لیے ہمیشہ اس چیز کو، جو لوگ کسی بھی طرح کی مشکل سے دوچار ہیں، پریشان ہیں، چاہے پیر سے چاہے کمر سے، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، وہ ان کو چاہیے کہ نماز پڑھیں تو قیام ضرور کریں، قومہ ضرور کریں. مان لیجیے رکوع سجدہ نہیں زمین پہ کر سکتے ہیں، نہیں جھک سکتے، نہیں کمر کام کر رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ رکوع پہ اور سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے کریں. لیکن اگر رکوع سجدہ کرنے کی طاقت ہے اور اس کے باوجود بھی آپ نہیں کر رہے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رکن ہے رکوع، یہ رکن ہے سجدہ. اور اگر آپ نے طاقت ہوتے ہوئے نہیں کیا تو جان لیجئے کہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری وہ بھائی جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عاجل عطا فرمائے. جو بھائی مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کو دور فرما دے. کوئی ایک ذریعہ اور سبب پیدا کر دے جس کے ذریعے سے ان کے قرض کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے. اسی طرح سے جو بھائی حسد بدگمانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان حسد و بیماری جیسے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے.